شریعت مقدسہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ الذین انعمت علیہم کے اندر ایک تو رسالت کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ رسالت کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نساء میں آئے گا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. منعم علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے. پہلی جماعت ان میں کس کی ہے؟ انبیاء کی ہے. کس کی ہے؟ انعمت علیہم کے اندر رسالت کی طرف اشارہ ہے. نمبر 2 انعمت علیہم کے اندر ماننے والوں کے احکام کی طرف بھی اشارہ ہے. ماننے والوں کے احکام کی طرف بھی حالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کلام پاک کو اور شریعت کو مان لیا ان کے حال کیا ہوں گے؟ ان پر اللہ کا انعام ہوگا. الذین انعمت علیہم میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک رسالت کی طرف اور ایک ماننے والوں کے حالات کی طرف. اور آگے ہے المغضوب غیر المغضوب علیہم والضالین. اس کے اندر نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اور اس کے احکام کو نہیں مانا ان کا حال کیا ہے کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو. بات سمجھیے. پھر ایک دفعہ اوپر سن لو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ ہے توحید کی طرف. مالک یوم الدین میں اشارہ ہے قیامت کی طرف. ایاک نعبد اور الصراط المستقیم میں اشارہ ہے احکام کی طرف. اور الذین انعمت علیہم میں ایک اشارہ ہے رسالت کی طرف, دوسرا ماننے والوں کے حالات کی طرف. اور المغضوب علیہم الضالین کے اندر نہ ماننے والوں کے حالات کی طرف. اب اندر دیکھو الحمدللہ, الحمدو پر لکھا ہے توحید, لکھا ہوا ہے, ہاتھ رکھو نظر آ رہا ہے, اوپر لکھا ہے توحید. آگے مالک یوم الدین کے مالک پر لکھا ہے قیامت, لکھا ہے جی. ایاک نعبد کے ایاک کے اوپر لکھا ہے احکام, لکھا ہوا ہے. اور الصراط اہدنا الصراط, الصراط کے ساتھ کروٹ میں بھی لکھا ہوا ہے احکام, لکھا ہوا ہے جی. آگے الذین انعمت, الذین کے نیچے لکھا ہوا ہے رسالت نمبر 4. اور الذین انعمت علیہم کے نیچے لکھا ہے مؤمنین کے احوال. اور المغضوب غیر المغضوب کے اوپر لکھا ہے منکرین کے احوال. یہ چھٹا مضمون ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن پاک میں کل مضامین کتنی ہیں؟ 6. توحید, رسالت, قیامت, احکام اور یہ سارے مضامین فاتحہ میں اجمالاً موجود ہیں. اس لیے یہ فاتحہ ام القرآن ہے, قرآن کی ماں ہے. پورے قرآن کو یہ محیط ہے اور اس نے گھیرا ہوا ہے. بات سمجھیے. ایک تقریر ختم ہو گئی. دوسری تقریر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کی طرز پر جو وہ کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مجدد الثانی رحمہ اللہ نے یہ تقریر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے نقل فرمائی ہے. میری طرف دیکھو حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے. قرآن مقدس کے کتنے حصے ہیں؟ 4, اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے. اوپر دیکھو میری طرف, پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مائدہ کے آخر تک. پہلا حصہ الحمدللہ سے لے کر. دوسرا حصہ سورت انعام سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے آخر تک. دوسرا حصہ الحمدللہ سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے, کہاں تک ہے؟ بنی اسرائیل کے آخر تک. تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے احزاب کے آخر تک. کہاں تک؟ چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس تک. سمجھ رہے ہو؟ کل کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں, اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے.
پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین فاتحہ سے شروع ہو کر مائدہ کے آخر تک ہے. دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے او بنی اسرائیل کے آخر تک. تیسرا حصہ کہف سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے احزاب کے آخر تک. چوتھا حصہ سبا سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ سے والناس تک. کتنے حصے ہو گئے؟ 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے. پہلا حصہ جو ہے اس حصے کے اندر مختلف مضامین ہیں، متعدد مضامین ہیں. زیادہ تر مضمون خالقیت کا ہے، زیادہ تر مضمون کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. جہان کے ذرے ذرے کو، نباتات، جمادات، حیوانات، جتنی اشیاء ہیں ساری کی ساری میری مخلوق اور میری پیدا کردہ ہیں. کوئی ذرہ جہان کا ایسا نہیں جسے کسی غیر نے بنایا اور پیدا کیا ہو. سارا جہان میرا پیدا کردہ ہے. دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. کہاں تک ہے؟ بنی اسرائیل کے آخر تک. اس حصے میں متعدد مضامین آئیں گے. زیادہ تر مضمون ربوبیت کا آئے گا. کس کا آئے گا؟ ربوبیت کا، کہ اشیاء کو اور اس جہان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ربوبیت، ان کی تربیت اور ان کو پال پوس کر حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسرا حصہ سورہ انعام کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے بنی اسرائیل کے آخر تک. اس حصے میں زیادہ تر مضمون کون سا آئے گا؟ ربوبیت کا، کہ ہر شے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے والا اور اس کو حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہو رہا ہے. کہاں تک؟ احزاب کے آخر تک. اس حصے کے اندر زیادہ تر مضمون آئے گا مختار کل کا، کہ ہر شے کے اندر تصرف کرنے والا اور چھوٹی بڑی نعمتیں دینے والا، تخت بادشاہی پر قائم میں آپ ہوں. سارے تصرف میں خود کر رہا ہوں، میں نے کسی کے حوالے کوئی کام نہیں کیا. زیادہ تر مختار اور متصرف ہونے کا مضمون آئے گا وہ تیسرے حصے کے اندر. چوتھا حصہ شروع ہوگا سورہ سبا سے والناس تک. اس حصے کے اندر بھی متعدد مضامین ہیں. زیادہ تر مضمون آئے گا نفی شفاعت قہریہ کا، کہ قیامت کے دن میرے دربار میں شفیع قہری کوئی نہیں ہوگا جو مجھ سے زوری زور منوا لے گئے. بات سمجھ رہی ہے؟ پھر عرض کر رہا ہوں کتنی حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون خالقیت کا آئے گا کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میں ہوں اور دوسرے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون ربوبیت کا آئے گا کہ ہر شے کو پال پوس کر حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں. تیسرے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون مختاریت اور تصرف کا آئے گا کہ تخت بادشاہی پر میں آپ قائم ہوں اور ہر چھوٹی بڑی نعمت میں آپ دے رہا ہوں، ہر تصرف میں کر رہا ہوں، تدبیر میں کر رہا ہوں، میں نے کسی کے حوالے کوئی کام نہیں کیا. چوتھا حصہ جب آئے گا سورہ سبا سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے. اس کے اندر زیادہ تر مضمون نفی شفاعت قہریہ کا آئے گا کہ قیامت کے دن میرے دربار میں کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا، ایسا سفارشی جو مجھ سے زوری زور منوا لے وے بات میرے دربار میں قیامت کے دن ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو کتنی حصے ہیں اور ہر حصے کا مضمون الگ ہے. یہ 4 مضامین جو ہیں فاتحہ میں اشارتاً موجود ہیں. فاتحہ میں اشارتاً، اب سمجھو اوپر سمجھو نیچے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ. کیا؟ الحمدللہ ذکر ہے اللہ کا، ارادہ ہے اس کی وصف مشہورہ خالقیت کا. ذکر ہے اللہ کا، ارادہ ہے وصف مشہورہ. جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ذکر ہوتا ہے شے کا، ارادہ ہوتا ہے اس کی وصف مشہورہ کا. جس طرح لکل فرعون موسیٰ، لکل فرعون، ہر فرعون کا کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر باطل والے کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حق والا پیدا ہوا کرتا ہے. ذکر ہے فرعون کا، ارادہ ہے اس کی صفت بطلان والی اور باطل والی کا. ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ارادہ ہے ان کی صفت حق والی کا.
اصل میں ہے لکل مبتل محق، لکل مبتل محق،